مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ عزیزو، دن کی شروعات کے لیے کلام مقدس کی 15 ایسی آیات جو ہر مسیحی کو ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ ان میں سے ہمارے لیے جو آج کی پہلی آیت ہے وہ نوح کی کتاب اس کا 3 باب 22 تا 23 آیت۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت زوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ عزیزو، ہر صبح ایک نئی شروعات لاتی ہے، ہمارے لیے خدا کی اٹل محبت اور رحم کی ٹھوس یاد دہانی۔ نوح اخوانی کی یہ آیات ہمیں یہ یاد رکھنے کی ترغیب دیتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کل جیسا بھی تھا، آج کا دن نئی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ایک خوبصورت یقین دہانی ہے کہ خدا کی وفاداری طلوع آفتاب کی طرح قابل اعتماد ہے۔ آئیں ہر دن شکر گزاری کے ساتھ گلے لگائیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہمیں ایک نئی سلیٹ اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم کامل ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کی محبت زوال ہے۔ امثال اس کا 3 باب 5 تا 6 آیت۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ عزیزو، مثال کی یہ آیت ہمیں اپنی حکمت کے بجائے خدا کی حکمت پر انحصار کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہر دن اپنے فیصلوں اور غیر یقینی صورتحال کے ساتھ آتا ہے، لیکن جب ہم اپنے دن کا آغاز اپنے منصوبوں کو خدا کے سپرد کر کے کرتے ہیں تو ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ آئیں اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہم پورے دل سے خدا پر بھروسہ کریں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہمارے قدموں کو ہدایت دینے کے لیے وفادار ہے۔ فلپیوں اس کا 4 باب 6 تا 7 آیت۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ عزیزو، فکر اکثر ہماری صبح تک جا سکتی ہے، لیکن فلپین ہمیں دعا اور شکر گزاری کے ساتھ پریشانی کا مقابلہ کرنا سکھاتے ہیں۔ جب ہم اپنی پریشانی خدا کے پاس لاتے ہیں اور اس کی نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم اس کی سلامتی حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کھول دیتے ہیں۔ ان آیات کو اپنی پریشانیوں کو اس کے سپرد کرنے کے لیے ایک صبح کی یاد دہانی ہونے دیں۔ اس دن کا استقبال دل کے ساتھ اس کے امن کے تحفظ کے ساتھ کریں۔ زبور 5 تا 6 آیت۔ گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بدکرداروں سے نفرت ہے۔ تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا۔ خدا کو خون خوار اور دغا باز آدمی سے حراقت ہے۔ میتھیو اس کا 6 باب 34 آیت۔ اس لیے آنے والی کل کی فکر نہ کرو، کیونکہ آنے والا کل اپنی فکر کرے گا۔ ہر دن کی اپنی ہی پریشانی ہوتی ہے۔ عزیزو، میتھیو کے اس چیپٹر میں مسیح یسوع کے الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم ہر حال میں زندہ رہیں اور ہر دن کے ساتھ خدا پر بھروسہ کریں۔ کل کے بارے میں فکر کرنے سے ہم آج کی خوشی اور سکون چھین لیتے ہیں۔ آئیں اپنے کل کے ساتھ خدا پر بھروسہ کریں اور اس لمحے میں پوری طرح سے جینے پر توجہ دیں جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ یوشوا اس کا 1 باب اور اس کی 9 آیت۔ کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے؟ مضبوط اور ہمت رکھو، ڈرو مت، ہمت نہ ہارو، کیونکہ رب تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہوگا جہاں تم جاؤ گے۔ عزیزو، یشوع کو خدا کا حکم ہمارے لیے ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ ہم اس دن کا مقابلہ ہمت کے ساتھ کریں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے راستے میں جو بھی چیلنجز آتے ہیں، ہم خود اعتمادی کے ساتھ
آگے بڑھ سکتے ہیں۔ خدا کی لامتناہی موجودگی کی یقین دہانی۔ کرنتیوں پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 16 باب 13 تا 14 آیت۔ جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو، جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو۔ عزیزو، یہ اقتباسات ہمیں چوکس، مضبوط اور حوصلہ مند رہنے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ محبت سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ ہر روز اپنے عقیدے کو فعال اور مضبوط محبت کے ساتھ زندہ کرنے کا مطالبہ ہے۔ میکا اس کا 6 باب 8 آیت۔ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ عزیزو، جیسے ہی ہم اپنے دن میں قدم رکھتے ہیں، یہ آیت ایک واضح راستہ بتاتی ہے۔ انصاف کی پیروی کرنا، رحم سے محبت کرنا اور خدا کے ساتھ عاجزی سے چلنا، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے ایک سادہ لیکن طاقتور ہدایت ہے۔ یسایہ اس کا 40 باب 31 آیت۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے ازسر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ عزیز، خداوند میں اپنی امید رکھ کر اپنے دن کا آغاز کرنا ہماری طاقت کو ان طریقوں سے تازہ کر سکتا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ عقاب کی طرح بلندی پر چڑھتے ہیں ہم بھی اپنے چیلنجوں سے اوپر اٹھ سکتے ہیں، نئے جوش اور برداشت کے ساتھ۔ آئیں اس وعدے پر جھکیں، ہر صبح خدا کو ہماری طاقت کا منبع بننے دیں۔ صفنیہ اس کا 3 باب 17 آیت۔ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا، وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ عزیزو، یہ جاننا کہ خدا ہم سے خوش ہوتا ہے اور گانے سے ہم پر جوش ہوتا ہے، ہمارے دن کا آغاز کرنے کے لیے ایک گہری سوچ ہے۔ یہ اس کی نظروں میں ہماری قدر اور اس خوشی کی یاد دہانی ہے جو ہم اپنے آسمانی باپ کے لیے لاتے ہیں۔ کلیسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب 23 تا 24 آیت۔ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلہ میں تم کو میراث ملے گی۔ تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو۔ عزیزو، ہمارا روزمرہ کا کام عبادت کا ایک عمل ہے جب رب کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ آیات ہمیں جوش اور لگن کے ساتھ اپنے کاموں تک پہنچنے کی ترغیب دیتی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا یقینی اجر خدا کی طرف سے ہے۔ آئے اپنے کام کو مسیح یسوع کی خدمت کے طور پر دیکھتے ہوئے اس ذہنیت کو اپنے دور میں لے جائیں۔ زبور 143 8 آیت۔ صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ عزیز و رہنمائی کے لیے دعا کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرنا تربیت دینے کے مترادف ہے۔ ہماری روح کے لیے یہ زبور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کی ہدایت تلاش کریں اور اپنی زندگیوں کے ساتھ اس پر بھروسہ کریں۔ یہ جان کر تسلی ہوتی ہے کہ جب ہم اس کی محبت میں جڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کا سامنا کر سکتے ہیں۔ آئیں ہر صبح خدا سے ہماری رہنمائی کے لیے دعا کرنے کی عادت ڈالیں، یہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں وہ راستہ دکھائے گا جو زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ زبور 46 اس کی
ایک آیت۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ عزیزو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج جو کچھ بھی ہیں، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا ہماری محفوظ جگہ اور طاقت کا ذریعہ ہے۔ وہ ہمیں ہمیشہ ہماری مدد کے لیے تیار رہتا ہے، خاص کر ہماری ضرورت کے لمحات میں۔ آئیں اپنے دن کا آغاز اس کی حفاظت اور حمایت کی یقین دہانی کے ساتھ آرام سے کریں۔ زبور 90 اس کی 14 آیت۔ صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر، تاکہ ہم عمر بھر خوش و خرم رہیں۔ عزیزو، دن کے آغاز کے لیے کتنی خوبصورت دعا ہے۔ یہ آیت ہمیں خدا کی بے پناہ محبت میں اطمینان حاصل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ جب ہم اپنے دن کا آغاز اس کی موجودگی میں کرتے ہیں تو ہمارے دل اس خوشی سے بھر جاتے ہیں جو جاری رہتی ہے۔ آئیں ہر صبح خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنی محبت سے معمور کرے، تاکہ ہم اس خوشی کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں لے جائیں، جہاں بھی جائیں اس کی روشنی کو پھیلائیں۔ رومیو 12 باب 2 آیت۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ عزیزو، جیسا کہ ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، آئیں خدا کے کلام کے ذریعے اپنے ذہنوں کی تجدید کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرتے ہوئے اور خدا کی تبدیلی کی طاقت کو قبول کریں۔ یہ تجدید ہمارے زندگیوں کے لیے خدا کی مرضی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیزو، امید کرتا ہوں خدا کا پاک کلام آپ کی زندگیوں میں گہرا اثر ڈالے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔